دوستو میں ایک عجیب و غریب مشاہدے اور تجربے کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد مشاعرے کے اسٹیج سے کسی بھرپور عورت نے توبہ توڑ دینے والی شاعری سنائی۔ میں محترمہ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ اپنے عشق اور اپنی محبت کا اعلان اتنی آزادی سے وہ کر رہی تھیں کہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کاش یہ آزادی بہت سی عورتوں کے دماغ میں اگر آ گئی تو سماج کا کیا ہوگا۔ بہرحال سب کو آزادی ہے اپنی بات کہنے کی، اپنے انداز سے کہنے کی۔ اسی ماحول کو دیکھ کر شاعر نے یہ کہا تھا کہ وحشت دل رسن و دار سے روکی نہ گئی، وحشت دل رسن و دار سے روکی نہ گئی، کسی خنجر کسی تلوار سے روکی نہ گئی، عشق مجنوں کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلا کسی دیوار سے روکی نہ گئی۔ شبانہ شبنم صاحبہ نے بڑی جرأت کا کام کیا۔ ایک بھرپور عورت بے چین ہو کر کیا کیا کہہ سکتی ہے جب مجمع میں اتنی آزادی ہے کہنے کی، تو تنہائی کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال اور اب میں چاہتا ہوں کہ ان کے کلام کے بعد ظاہر ہے دیکھیں میرا کام ہوتا ہے جوڑا لگانا، میں چاہتا ہوں کہ شہزادہ کلیم کو آواز دے دوں، آپ دیکھیے میرا انتخاب کیسا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ شہزادہ کلیم پرتاپ گڑھی تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ حالانکہ انور بھائی نے بڑی ذمہ داری سونپ دی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ آپ سب کی امیدوں پر کھرا اتروں۔ میں صدر مشاعرہ جناب ابو عاصم اعظمی صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں۔ بس تھوڑی دیر آپ لوگ ماحول بنا دیجئے گا، انشاءاللہ کچھ اچھا سنا کے جاؤں گا۔ میں حاضر کرتا ہوں، 4 مصرے حاضر کرتا ہوں۔ اٹھاتے اٹھاتے ہیں جو انگلی ہم پہ وہ نادان لگتے ہیں، اٹھاتے ہیں جو انگلی ہم پہ وہ نادان لگتے ہیں، اٹھاتے ہیں جو انگلی ہم پہ وہ نادان لگتے ہیں، ہم اپنے لب پہ کلمہ سینے میں قرآن رکھتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں جو انگلی ہم پہ وہ نادان لگتے ہیں، ہم اپنے لب پہ کلمہ سینے میں قرآن رکھتے ہیں، وطن کے ذرے ذرے میں ہمارا خون ہے شامل۔ اب دعائیں ملنی چاہیے آپ سب کی کہ اٹھاتے ہیں جو انگلی ہم پہ وہ نادان لگتے ہیں، ہم اپنے لب پہ کلمہ سینے میں قرآن رکھتے ہیں، وطن کے ذرے ذرے میں ہمارا خون ہے شامل، وطن کے ذرے ذرے میں ہمارا خون ہے شامل، ہم اہل ایمان ہے اس دل میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بھیا تھوڑا سا مائک کا ایکو بڑھا دیجئے، تھوڑا سا ایکو بڑھا دیجئے۔ میں حاضر کرتا ہوں، انشاءاللہ کچھ اچھا سنا کے جاؤں گا۔ اٹھاتے ہیں جو انگلی ہم پہ وہ نادان لگتے ہیں، ہم اپنے لب پہ کلمہ سینے میں قرآن رکھتے ہیں، وطن کے ذرے ذرے میں ہمارا
ہم اہل ایمان ہے اس دل میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اہل ایمان ہے اس دل. 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. عاصم بھائی تشریف فرمائے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب یو پی کا چناؤ ہوا تھا تو پورا دیش حیرت میں کہ اچانک یہ کیا ہو گیا. میں صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں. آپ سب کی جانب سے ابو عاصم بھائی کی نظر کرتا ہوں. آپ سب کی مجھے دعائیں ملنی چاہیے. میں حاضر کرتا ہوں. اگر آپ پیار کرتے ہیں ابو عاصم بھائی سے 3-4 مصروں پر میری تائید کر دیجئے گا. میں حاضر کرتا ہوں. عنایت ارشاد کہ خود غرض مسیحا کا بیاپار بدل دیں گے. خود غرض مسیحا کا بیاپار بدل دیں گے. نفرت کے گھنگروؤں کے جھنکار بدل دیں گے. نفرت کے گھنگروؤں کے جھنکار بدل دیں گے. ہم نے تو دکھایا ہے ابھی ایک ہی ٹیلر. اب دعائیں ملنی چاہیے آپ سب کی کہ ہم نے تو دکھایا ہے ابھی ایک ہی ٹیلر. اب ہر جگہ ہم ایسے ہی سرکار بدل دیں گے. اب ہر جگہ ہم ایسے ہی سرکار بدل دیں گے. دوستو بہت بہت شکریہ. مولانا شبیر مزاری صاحب, عادل بھائی, عتیق بھائی, مستقیم بھائی, سب کی حاضری کو سلام کرتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ایک گارجین کی طرح بہت محبتیں دیتے ہیں, بہت پیار دیتے ہیں. فرحان بھائی, آپ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں. آپ سب کی دعائیں مجھے ملنی چاہیے. ہم اپنے گھر میں ہی اب ساری بازی ہار بیٹھے ہیں. ہم اپنے گھر میں ہی اب ساری بازی ہار بیٹھے ہیں. مگر بھائی کی خاطر دل میں لے کر پیار بیٹھے ہیں. مگر بھائی کی خاطر دل میں لے کر پیار بیٹھے ہیں. لہو کی جب ضرورت ہو وطن آواز دے دینا. لہو کی جب ضرورت ہو وطن آواز دے دینا. کفن ہاتھوں میں لے کر ہر گھڑی تیار بیٹھے. بہت کیا میں حاضر کرتا ہوں. ہم اپنے گھر میں ہی اب ساری بازی ہار بیٹھے ہیں. مگر بھائی کی خاطر دل میں لے کر پیار بیٹھے ہیں. لہو کی جب ضرورت ہو وطن آواز دے دینا. لہو کی جب ضرورت ہو وطن آواز دے دینا. کفن ہاتھوں میں لے کر ہر گھڑی تیار بیٹھے ہیں. کفن 4 مصرے اور پڑھتا ہوں. عاصم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً میرے بھائی تھوڑا سا مجھے بولنے کا موقع دیجئے. ابو عاصم بھائی تشریف فرمائے ہیں. پورے دیش میں یقیناً وہ سچ بولنے کے لیے جانے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں عاصم بھائی ابھی پچھلے دنوں کرناٹکا گورنمنٹ کے ایک لیڈر نے ایک زہر اگلا. انہوں نے یہ کہا کہ پرائمری اسکولوں کے بچے اسکولوں میں بھگوت گیتا پڑھیں ورنہ دیش چھوڑ دیں. روزنامہ اردو سہارا کے فرنٹ پیج پر ایک موٹی سی ہیڈنگ لگی, پورے دیش نے پڑھا. میں صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں اور سچ بتاؤں کہ یہ 4 مصرے ہندوستان کے ہر عوام کا درد ہے. میں حاضر کرتا ہوں, مجھے دعائیں دے دینا. کہ ترقی
اور بربادی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، وطن کی جنگ آزادی کے ایک کردار ہم بھی ہیں، ترقی اور بربادی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، وطن کی جنگ آزادی کے ایک کردار ہم بھی ہیں، وطن کے دشمنوں ہم کو کرائے دار مت سمجھو، میں حاضر کرتا ہوں کہ ترقی اور بربادی کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، وطن کے جنگ آزادی کے ایک کردار ہم بھی ہیں، وطن کے دشمنوں ہم کو کرائے دار مت سمجھو، وطن کے دشمنوں ہم کو کرائے دار مت سمجھو، برابر ملک کی ہر شے کے حصے دار ہم بھی ہیں، بہت اچھے، واہ واہ واہ، برابر ملک کی ہر شے، ایک نام جو پورے دیش میں سچائی کے لیے جانا جاتا ہے، ابو عاصم اعظمی، پی سی ایس۔ عاصم بھائی، آپ اپنی اسپیچ میں اکثر اپنی تقریر میں دیش کے ان بڑے مدوں کو اٹھاتے ہیں جو شاید دیش کا کوئی لیڈر نہیں اٹھاتا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے، عوام کے سامنے کہتا ہوں، پی سی ایس پری ایگزامینیشن 2009 میں ایک سوال پوچھا گیا، فرحان بھائی نئی نسلوں کی رہبری آپ کر رہے ہیں، آپ کے حوالے سے پہنچاتا ہوں، ایک سوال پوچھا گیا کہ وہ کون سا شہر ہے جو آتنکوادی گتیودھیوں کے لیے جانا جاتا ہے؟ 4 آپشن دیے گئے، پہلا آپشن میرا شہر پرتاپ گڑھ، دوسرا سلطانپور، تیسرا فیض آباد اور چوتھا اعظم گڑھ۔ میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، ابو عاصم بھائی کی خصوصی دعائیں میں چاہتا ہوں کہ چبھ ہو کر سینوں میں خنجر، انہیں انمادی مت بولو، یہ سب انصاف کے بھوکے ہیں، ان کو باغی مت بولو، یہ سب انصاف کے بھوکے ہیں، ان کو باغی مت بولو، چبھ ہو کر سینوں میں خنجر۔ اور ایک سچا ہندوستانی شعر پڑھتا ہے کہ چبھ ہو کر سینوں میں خنجر، انہیں انمادی مت بولو، یہ سب انصاف کے بھوکے ہیں، ان کو باغی مت بولو، چلو چن چن کے غداروں کو مل کر پھانسیاں دے دیں، چلو چن چن کے غداروں کو مل کر پھانسیاں دے دے، مگر ہر نوجوان لڑکوں کو آتنکوادی مت بولو۔